السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کریں۔ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو، اللہ کی نعمت کا خوب ذکر کرو جو تم پر فرمائی گئی ہے۔ اب وہ نعمت کون سی ہے جس کا ذکر کرنے کو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے؟ اگر غور کریں گے اس کائنات پر تو ہر چیز اللہ کی نعمت نظر آئے گی، اور ہے بھی ہر چیز اللہ کی نعمت۔ یہ زمین کا بچھونا جو بچھایا گیا ہمارے اور آپ کے لیے، یہ پروردگار عالم کی نعمت ہی تو ہے۔ یہ آسمان کو بنایا گیا، پھر اس کو ستاروں سے سجایا گیا، یہ اللہ کی نعمت ہی تو ہے۔ اگر ہم اپنے وجود پر غور کریں گے تو ہمارے جسم کا ہر حصہ اللہ کی نعمت ہے۔ آپ پاؤں دیکھیں، پاؤں اللہ کی بے شبہ نعمت ہے۔ ان لوگوں سے جن کے پاؤں نہیں ہیں، ان سے پاؤں کی قیمت پوچھیں تب پتہ لگے گا کہ پاؤں کیسی نعمت ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، یہ بھی نعمت مولا ہی ہے۔ آنکھیں دی، پھر قوت بصارت یعنی دیکھنے کی طاقت رکھی آنکھوں میں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو جب کائنات کے ہر چیز پر غور کریں تو ہر چیز اللہ کی نعمت نظر آئے گی۔ ایسے میں حیرانی کے عالم میں پریشان ہیں کہ کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کرنے کو، کون سی نعمت ہے جس کا پرچار کرنے کا اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم فرما رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر کریں۔ مولا پاؤں بھی تو تیری نعمت ہے، کیا پاؤں کا ذکر کریں، کیا پاؤں کا پرچار کریں؟ ہاتھ تیری نعمت ہے، کیا ہاتھوں کا پرچار کیا جائے گا؟ آنکھ تیری نعمت ہے، یہ زمین تیری نعمت ہے، آسمان تیری نعمت ہے۔ مولا اتنی ساری نعمتیں، آخر کس چیز کا پرچار کرنے کو تو بول رہا ہے؟ تو ایسے پریشانی کے عالم میں جب سمجھ میں نہیں آئی بات کہ وہ کون سی نعمت ہے جس کا پرچار کرنے کو اللہ فرما رہا ہے، تو چلتے ہیں حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سید المفسرین ہے، قرآن کی پہلی تفسیر آپ نے فرمائی ہے۔ چلتے ہیں بارگاہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں۔ اے حضرت عباس، آپ صحابی رسول ہیں، حضور کی صحبت آپ نے پائی ہے، حضور کے چچا بھی ہیں، سید المفسرین بھی ہیں۔ قرآن کو جیسا آپ نے سمجھا ہم ہرگز نہیں سمجھ سکتے۔ اے اللہ کے رسول کے چچا، اے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ذرا رہنمائی فرمائے، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ نعمت کون سی ہے؟ تو حضرت عباس کہتے ہیں، اے امت مصطفیٰ، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نعمت جس کے بارے میں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ نعمت کا چرچا کرو، آؤ مجھ سے پوچھتے ہو، میں بتاتا ہوں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ میں جس نعمت کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، اس نعمت سے مراد ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مراد ہے۔ تو پتہ چلا کہ جس ماہ میں میرے حضور تشریف لائے، اس ماہ میں بھی خوب پرچار کرو، خوشیاں مناؤ، اور جب تمہارا دل تڑپ اٹھے، جب نبی کی یاد آ جائے، تب خوشیوں کا اظہار کرو۔ یہی مقصود الہی ہے، یہی اللہ ہمیں اور آپ کو پیغام دے رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، آپ دیکھیں کائنات کی ہر چیز نعمت، مگر یہ تمام نعمتیں جس نعمت کے صدقے ملی، اس نعمت کا پرچار ہمیں اور آپ کو کرنا ہی چاہیے۔ اس نعمت کی آمد کی خوشی میں ہمیں اور آپ کو خوشیوں کا اظہار کرنا ہی چاہیے۔ اور قرآن کریم کی صرف ایک آیت میں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی آمد کی خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے متعدد مقامات پر قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں فرمایا گیا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اے محبوب آپ فرما دو، بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جو تم کو پہنچی، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اسی کی وجہ سے خوشیاں مناؤ۔ اور یہ تمہارا خوشیاں منانا
हुवा खैरुम मिम्मा यजमाऊन, उस तमाम से बेहतर है जो तुम घरों में जमा करते हो। ये कुरान करीम में हमें और आपको पैगाम दिया जा रहा है। जश्न आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मौके पर खुशियां मनाने का, घरों को सजाने का। और मेरे भाइयों, यही दीवाने करते हैं। अब महीना आने वाला है माह रबीउल नूर शरीफ का, दीवाने में मचल जाते हैं। और देखा ये जाता है कुछ जगह है जहां लोग जी चुराते हैं, जहां पैसा बचाने की कोशिश की जाती है। देखिए मेरे भाइयों, सभी लोग खुशियां मनाते हैं। मैं एक बात यहाँ पर अर्ज कर दूं, सभी लोग खुशियां मनाते हैं, हर खुशी जायज नहीं है। खुशियां मनाने वालों से अल्लाह ताला कह रहा है कुरान करीम ही में कि खुश ना होना, इसलिए इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरीहीन, अल्लाह ताला खुशियां मनाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। ये कुरान का पैगाम है। और वही परवरदिगार आलम इसी कुरान में फरमा रहा है फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि तुम खुशियां मनाओ और ये तुम्हारा खुशियां मनाना दौलत जमा करने से भी ज्यादा बेहतर है। मौला, वो कौन सी खुशी है जिसको मनाने से तू नापसंदीदगी का इजहार फरमा रहा है? वो कौन सी खुशी है जिसको मनाने को जिसको इजहार करने को तू हुक्म दे रहा है? जब गौर करेंगे, आप मिसाल से समझे मेरे भाइयों, शादियां होती हैं घरों में, फंक्शन होता है या बच्चे की विलादत होती है, तमाम लोग खुशियां मनाते हैं। मगर खुशियां मनाने का तरीका देखा जाएगा। घर में बच्चे की विलादत हुई, किसी ने मिठाई मंगाकर फातिहा कराई, मोहल्ले में बांट दिया, ये जायज है। लेकिन बाज लोगों को देखा गया कि शादी का मौका है या बच्चे की विलादत है तो नाचने वाली रक्कासाओं को, नचनियों को बुला करके नचाया जाता है, तो ये खुशी नाजायज है। इसी खुशी के लिए परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि ऐ खुशियां मनाने वालों, जिसको तुम खुशी मनाते हो, जिसको तुम खुशी बता रहे हो, ये खुशी नहीं है बल्कि ये नाराजगी मौला का सबब है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के गज़ब को दावत देना है। और अगर तुम खुशी मनाना चाहते हो तो अल्लाह फरमा रहा है फबिज़ालिका फलयफ़रहू कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमती फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तुम्हें खुशियां मनानी है। अगर तुम्हारी ये तमन्ना है कि तुम चाहते हो खुशियां मनाओ तो आओ, मैंने तुम्हें अपना महबूब दिया है, मैंने तुम्हें सबसे अनमोल नेमत दी है, मैंने तुम्हें अपनी रहमतें दी है। इन रहमतों का जिक्र मनाओ, मेरे महबूब की याद मनाओ और जितना चाहे दिल खोल करके पैसा खर्च करो और खुशियां मनाओ। इन खुशी मनाने को अल्लाह ताला जो है फरमा रहा है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, जब मेरे महबूब की आमद पर खुशियां मनाओगे तो माल जितना जमा करोगे उस जमा करने से बेहतर है इस खुशी की आमद पर, आमद मुस्तफ़ा पर माल को खर्च कर देना, ये ज्यादा बेहतर है। आप समझे, आसान से लफ्जों में, कोई शख्स पैसा बचा करके घर में 1 किलो सोना जमा करेंगे और एक वो शख्स है जो आमद मुस्तफ़ा की खुशी में 10 का नोट सजावट के लिए दे दे, तो ये उसका 10 का नोट उस 1 किलो सोने से बेहतर है अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक। इसी को कुरान कह रहा है हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन, कि तुम्हारे जमा करने से ज्यादा बेहतर है कि तुम इस आमद की खुशी में खर्च कर दो। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बताइए खुशियां मनानी चाहिए कि नहीं आमद मुस्तफ़ा में? और जो लोग खुशियां मनाते हैं वो भी सुन लें, हमें और आपको देखने वाली आंखें चाहिए, वरना हमारा ईमान और अकीदा और बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जिस जगह भी महफिल मुस्तफ़ा को सजाया जाता है, जहाँ भी अल्लाह के रसूल को याद किया जाता है, मेरे हुजूर तशरीफ लाते हैं। हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद हजरत अब्दुल रहीम शाह रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या बयान करते हैं, जो आपने दुर्रे समीन किताब में लिखा है। आप फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम की आदत हुआ करती थी कि जब माह रबीउल नूर शरीफ का महीना आता था, जब माह रबीउल नूर शरीफ आता था, ये नूर वाला महीना आता था, तो मेरे वालिद मोहतरम इस माह की 12 तारीख को महफिल मीलाद पाक का इनेकाद किया करते थे। आपके पास जो भी सरमाया होता था, जो भी पैसा होता था, आप उससे लंगर बनवा करके गरीबों में तकसीम किया करते थे, लोगों की दावतें किया करते थे। एक साल ऐसा हुआ, इस बार जब माह रबीउल नूर शरीफ आया तो 12 तारीख को हाल ये था
تھا کہ میرے والد محترم کے پاس میں سرمایہ نہیں تھا، پیسہ نہیں تھا، صرف 2 پیسے جیب میں تھے. یہ پہلے کے وقت کی بات ہے، صرف 2 پیسے. آپ حیران ہیں کہ اس بار لنگر کیسے کروں گا. سوچا کہ مایوسی سے بہتر ہے کچھ نہ کچھ کر لیا جائے. آپ 2 پیسے لے کر کے بازار جاتے ہیں، دھونے ہوئے چنے لیے. آنے کے بعد میں 12 تحریک آتی ہے، فاتحہ خوانی کرائی اور وہیں چنے بٹوا دیتے ہیں. شام ہو گئی، جلوس منایا گیا، میلاد ختم ہو گئی، لوگ گھروں میں چلے گئے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد محترم بستر استراحت پر پہنچتے ہیں، آنکھ لگ گئی. آنکھ کا لگنا تھا کہ قسمت کی معراج ہو گئی. جس کا ذکر صبح میں منایا تھا وہی کملی والا خواب میں تشریف لایا اور دیکھا کہ میرے حضور کے سامنے ایک میز رکھی ہوئی ہے. اس میز پر وہی بھنے ہوئے چنے رکھے ہوئے ہیں اور حضور مسکرا کر کے فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ، یہ کتنی اچھی نعمت تو نے میرے لیے خرچ کی ہے، یہ کتنا اچھا کام تو نے کیا ہے. یعنی محفل میلاد کو منانا، حضور فرما رہے ہیں یہ بہتر عمل ہے. تو منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ سرکار ہمارے گھر بھی تشریف لاتے ہیں. کہاں میرے آقا کا جلوہ نہیں ہے مگر کم نگاہوں نے دیکھا نہیں ہے. ہماری آنکھوں میں وہ نور ہی نہیں کہ حضور کے جلوے دیکھ سکیں. بس ایمان اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ حضور تشریف لاتے ہیں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، چند دن باقی ہیں ربیع الاول شریف کے. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی جتنا ہو سکے گا اپنے گھروں کو روشن کریں گے، جتنا ہو سکے گا مسجد کو روشن کریں گے، جتنا ہو سکے گا گلی کوچے بازار سجائیں گے. اور یہ گلیوں کو سجانا، یہ مسجدوں کو سجانا، اپنے گھروں کو قمقموں سے سجانا، لائٹوں سے روشن کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. آمد مصطفیٰ کی خوشیوں کا اظہار کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے. جس رات میرے حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا تھا، تنہا جبریل کو نہیں، بلکہ کہا تھا جبریل تنہا مت جانا، آج میرا محبوب دنیا میں تشریف لے کر کے جا رہا ہے، لہذا جلوس کی شکل میں فرشتوں کو ساتھ لے کر کے جانا. مولا کیا تنہا جاؤں؟ کہا نہیں، فرشتوں کو ساتھ لے کر کے. مولا کیا خالی ہاتھ جاؤں؟ اللہ نے جواب دیا نہیں، بلکہ جھنڈے لے کر کے جانا. حضور کی ماں خود فرماتی ہے جس رات میرے بیٹے کی ولادت ہوئی میں نے دیکھا تھا کہ جبریل آسمان سے نازل ہوئے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پہ لگایا. اور حضرت آمنہ میرے نبی کی ماں فرماتی ہیں کہ جبریل نے ایک جھنڈا میرے آنگن میں لگا دیا تھا. تو اپنے گھروں کو جھنڈوں سے آراستہ کرو، جھنڈوں سے سجاؤ، کیونکہ جھنڈے لگانا گھروں پر یہ جبریل کی سنت ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. ہم اور آپ دیکھتے ہیں یہ 12 ربیع الاول کا موقع آتا ہے تو لوگ جلوسوں میں شرکت نہیں کرتے. کرنا چاہیے میرے بھائیوں. یہ سب کی قسمتوں میں سعادتیں نہیں ہوتی. جن کو اللہ اور اس کے رسول سے عشق ہوتا ہے وہ لوگ اپنے کاروبار بند کر کے شریک ہوتے ہیں جلوس میں. اپنے گھروں کو سجائیں اور اللہ رب العزت سے توبہ و استغفار کریں. اور ان سبھی لوگوں سے میری گزارش ہے، یہ مبارک مہینہ ہے، اس ماہ میں مالک کونین تشریف لائے تھے، اللہ کے حبیب تشریف لائے تھے، بلکہ وہ ذات تشریف لائی تھی کہ اگر اللہ اس ہستی کو پیدا نہ کرتا، نہ تم ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ زمین آسمان چاند سورج ستارے کچھ نہ ہوتا. تو سب کچھ اسی نبی کا صدقہ. تو اس نبی کی آمد پر خوشیاں کیوں نہ منائے؟ منانا چاہیے. فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اسی کی وجہ سے خوشیاں مناؤ. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس تمام سے بہتر ہے جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. اللہ